الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے حافظ. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل تو کوئی مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب ہم سب خواب گراں سے سر اٹھائیں رب سلم کہنے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو. آمین اللہم آمین. اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات خالق ششدہات وحدہ لا شریک پاک پروردگار رب رحیم و رحمان کی لا محدود حمد و تعریف. ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شہنشاہ شب اسرار محبوب رب اکبر ساقی کوثر ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین بارگاہ میں اللہ کریم 30واں روزہ جمعۃ الوداع سن 1444 ہجری کے ان بابرکت لمحات کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سمیت جمیع شرکائے بزم کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر رمضان المقدس کا ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک کی سفارش ہم سب کے اپنے دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے. ماہ رمضان اللہ کا سچا انعام، پھر اس کو جوڑا اپنے پاک کلام سے. رمضان انعام قرآن عظیم الشان، یہ رب العالمین کا وہ حسین دسترخوان جس کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مأدبۃ اللہ. قرآن ہے اللہ کا دسترخوان. اب اس دسترخوان سے جو جتنا چاہے اسی قدر وہ اپنی خوراک لے
دسترخوان سجائی جاتی ہے مہمانوں کے اعزاز اور اکرام کی خاطر. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے خالق لم یزل نے دیا یہ وہ پاک قرآن جس کو خود رب رحمان نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے تحریر فرمایا. قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب، اللہ کی وہ حسین کتاب، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے. اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک کائنات میں خود ارشاد فرمایا قرآن ہے لا ریب کتاب، قرآن ہے بے عیب کتاب. اللہ رب ذوالجلال نے یہ وہ مبارک کلام عطا کیا جس کی اللہ رب ذوالجلال نے تحریر اتنی دیر پہلے یعنی آسمان و زمین کی خلقت سے قبل 50,000 سال پہلے قرآن کی تحریر لوح محفوظ پر کر دی گئی. نون والقلم وما یسطرون، نون ہے حروف مقطعات میں سے، والقلم وہ ہے تسمیہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس قلم کی قسم، وما یسطرون میرے حبیب جس نے پاک قرآن کی سطروں کو تحریر فرمایا. نون والقلم وما یسطرون، یہ قسم کھا کر اس پاک قرآن کی اہمیت کو عرش والے پاک پروردگار نے کائنات انسانی کی اس بزم کے سامنے اجاگر کیا. فرمایا دنیا والوں یہ معمولی کتاب نہیں، میں نے آدم کو صحائف دیے، نوح کو صحیفے دیے، کل انبیاء کے پاس کچھ نہ کچھ آیا مگر وہ سب کچھ تھا کتاب اللہ. یاد تھا؟ بولیے ذرا. وہ سب کچھ تھا کتاب اللہ، مگر جب پاک قرآن کی باری آئی یہ قرآن کتاب اللہ بھی بن کے آیا، کلام اللہ بھی بن کے آیا. فرمایا یہ وہ عظیم الشان ترین کتاب جس کی عظمت کی قسم میں نے قرآن میں خود اٹھائی کہ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، مجھے اس روشن کتاب کی قسم. اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے اس کتاب کا خود تعارف بھی کروایا. چونکہ ماہ رمضان اور پاک قرآن کا آپس میں ہے بڑا گہرا جوڑ. قرآن آیا رمضان کی عزت بتانے کے لیے، رمضان آیا قرآن کی حفاظت فرمانے کے لیے. برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال نے گویا کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کی عزت کے لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو قرآن ہم نے دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو. قرآن ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت من امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت ہے تلاوت قرآن. افضل ذکر بھی کہا، افضل عبادت بھی قرار دیا. رب ذوالجلال نے گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، الیاس کا زہد و تقوی بعد میں لکھا، ابراہیم کی خلت بعد میں لکھی، اسماعیل کی قربانی بعد میں لکھی، یحییٰ کی گریہ و زاری بعد میں لکھی، زکریا کی عبادت گزاری بعد میں لکھی. اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف پیغمبر کا جمال بعد میں لکھا، عیسیٰ روح اللہ کا کمال بعد میں لکھا. سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے سیدہ زہرا کے پاک بابے کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کو لکھا. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، میرے حبیب یہ وہ پاک کلام ہم نے آپ کو عطا کیے، ہم نے دن اور رات بعد میں لکھے، تدبیر و تقدیر کے معاملات بعد میں لکھے. میرے حبیب ہم نے کائنات کی اونچائی اور بلندیاں بعد میں لکھی ہیں، کائنات کی گہرائیاں بعد میں لکھی ہیں. میرے حبیب مشرق و مغرب کے پیمانے بعد میں تحریر فرمائے ہیں. سب سے پہلے عرش والے نے اعلان کیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے
مکے کے قریش کہنے لگے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ عرش والے نے تردید کر کے کہا الرحمن، وہ رب رحمان ہے، علم القرآن، جس نے مدینے والے کو سکھایا قرآن، خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، اس کو بیان کا علم بھی سکھا دیا، بیان کا علم، بیان کا صحت۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جب بیان فرما کرتے تھے چاہے لاکھوں کا مجمع بھی ہوتا تھا، وہ دور والا فرد بھی ویسے سن رہا ہوتا تھا جیسے قریب والا سن رہا ہوتا تھا۔ یہ علمہ البیان کا اعجاز ہے۔ فرمایا 1.25 لاکھ کم و بیش اجتماع تھا اصحاب پیغمبر کا وادی عرفات میں، مگر نہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام تھا نہ اور کوئی جدید آلات، حالات حاضرہ کے مطابق۔ فرمایا مدینے والے مصطفیٰ جب جبل رحمت کی پہاڑی کے قرب میں کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، جس طرح صدیق اکبر پہلو مصطفیٰ میں حضور کی گفتگو کو سماعت کر رہا تھا، ویسے ہی آخر میں بیٹھے ہوئے صحابی حضور کے اس پیغام کو سن رہا تھا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا میرے حبیب آپ جیسا انسان ہم نے تخلیق کی۔ جب انسانیت کی بات آئی تو فرمایا میرے حبیب آپ جیسا انسان علمہ البیان، جن کو بیان کا صحابی ایسا عطا کیا کہ دشمن خود گھر چھوڑ کر رات کی تاریکیوں میں وادی مکہ میں ابو جہل و امیہ بن خلف جیسے آ کر قرآن کی سماعت کرنے لگے۔ صدیق اکبر پاک فرماتے میں تو سنا ہی کرتا تھا نا گھر سے باہر نکل کر، لیکن دشمن کو ایک رات دیکھا۔ میں نے پوچھا جناب ویسے تو دنیا کو روکتے ہو اس کلام کے سحر سے بچنے کے لیے، خود رات کو سنتے ہو چھپ چھپ کر؟ کہا اس لیے چھپ کے سنتے ہیں صبح دنیا کو بتائیں اور ان کو نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ اس سحر سے بچائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر پاک فرمانے لگے، فرمایا اگر تم تعصب کی عینک اتار لوگے تو رب ہدایت کے چشمے پھر تمہارے قلوب میں بھی جاری فرما دے گا، لیکن باپ نے تعصب والی عینک نہ اتاری، ہدایت نہ ملی، بیٹے نے اتار دی تو جنگ جرموک کے اندر 36,000 صحابہ کی سپہ سالاری کرنے والے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 لاکھ رومی فوج کے سامنے اپنے آپ کو پاتے ہیں، ادھر 36,000 کا لشکر ہے، ادھر 6 لاکھ کا لشکر ہے، کوئی جوڑے بولا تو صحیح، ادھر 36,000 کا لشکر ہے اور ادھر 6,000 رومیوں کا لشکر ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل اپنے گھوڑے سے اتر آتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں بایعوا الموت، صحابہ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، ہم محمد رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کریں گے، حضور کی ناموس پر پہرا دیں گے۔ برادران اسلام جو وہ تھے جن کے لیے ہدایت کے اللہ کریم نے پھر سرچشمے کھول دیے، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معمولی کلام تو ماہ رمضان میں نہیں آیا نا، کلام وہ آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا تعارف قرآن سے کروا اور قرآن کا تعارف ماہ رمضان سے کروا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کس زبان میں آیا؟ فرمایا کوئی اور کیا ڈھونڈے گا، میں خود تعارف کرواتا ہوں، بلسان عربی مبین۔ قرآن کس مہینے میں آیا؟ وہ وہی شہر رمضان۔ اللہ کریم نے فرمایا کس رات میں آیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کس شہر میں آیا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کا اعجاز ہے، موسیٰ کو کتاب لینے کی ضرورت پڑے، حکم پروردگار جو ہے طور پہاڑی پہ آ، نالین اتار کے آ۔ موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، بالواد المقدس طویٰ، وادی مقدس میں کھڑا ہے، یہ عظیم الشان بابرکت وادی ہے، مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کسی پہاڑی پر نہیں، حبیب تو ہرا کی پہاڑی پہ جائے گا، قرآن تیرے حسن استقبال کے لیے ہرا پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو مکے کی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی
جبل سور پہ جائے گا، قرآن نام لے کر کہے گا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کا اعجاز ہے، مگر قرآن آپ کا تعارف کیا؟ رب نے فرمایا ہر کتاب کا تعارف ہر بندہ نظریہ پڑھ کے بناتا ہے کہ کون سی کتاب ہے، کس نظریے کے تحت ہے۔ فرمایا میری کتاب کی جب تعارف کی بات آئے گی، فرمایا پہلے تعارف کو دل میں تسلیم کرو گے، بعد میں اس کی تلاوت فرماؤ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ہے حروف مقطعات، ھذا سر بین اللہ و بین رسولہ، یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس کی مراد رب جانے یا رب کا سچا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ جبریل آئے، الف فرما علم، لام فرما علم تو، میم فرما ما علم تو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آپ نے الف کہا ہم جان چکے، لام کہا ہم جان گئے، میم ہم جان گئے۔ وہ لانے والا جبریل امین روح القدس بیت المعمور کی مسجد کا خطیب و امام ملائکہ کا سردار، وہ عرض کرتے ہیں کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا یہ ایسا سر یعنی ایسا راز ہے جس سے جبریل بھی آگاہ نہیں ہے۔ فرمایا جبریل آپ کو بتانے کی ضرورت ہوتی تو راز نہ رہتا، راز ہوتا ہی وہ ہے نا جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جبریل جو میرے اور اللہ کے درمیان خاص ایک ربط ہے، رمز کی بولی ہے، یہ محبوب و محب راز و نیاز ہے۔ الف لام میم، اس کے بعد فرما ذالک الکتاب، ذالکہ ہے اس میں اشارہ دور کا، وہ جو ہے جاگ رہے ہو، ذالک الکتاب، ذالکہ اس میں اشارہ عربی گرامر کے تحت دور کا، وہ کتاب، ذالکہ بولو جو وہ کتاب لا ریب شک نہیں، فیہ اس میں، وہ کتاب شک نہیں اس میں، وہ کتاب شک نہیں اس میں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندوں ذرا غور کرنا، فرمایا یہ جو تمہارے سامنے ہے نا کھلی کتاب میں جا رہی ہے، فرمایا اس کو سب سے اول تحریر کیا لوح محفوظ پر۔ ہم نے کہا وہ کتاب، ہم نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا وہ کتاب جو لوح محفوظ کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب وہاں لوح محفوظ سے آیا، فرمایا محبوب کے پاک وسیلہ اطہر سے امت تک، ہم نے کہا یہ کتاب، وہ کتاب شک نہیں اس میں۔ اچھا دو باتیں، دو جملے قابل غور ہیں، ایک ہے ذالک الکتاب اور اس کے بعد ہے فیہ، درمیان میں رکھا لا ریب، درمیان میں رکھا لا ریب۔ فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب کو درمیان میں اس لیے رکھ رہا ہوں، فرمایا جس کے واسطے اور وسیلے سے آیا، فرمایا اس محمد عربی کی رسالت میں بھی شک نہیں۔ جبریل لے کے آئے لوح محفوظ پر، لوح محفوظ کی صداقت میں شک کوئی نہیں، جبریل کی صداقت اور حقانیت میں شک کوئی نہیں، فرمایا محمد عربی کے پاک قلب اطہر کی نورانیت میں شک کوئی نہیں، فرمایا قلب مصطفیٰ سے قرآن پھر دہن مصطفیٰ زبان مبارک پہ آیا، حضور کی زبان پر شک کوئی نہیں، فرمایا زبان مصطفیٰ سے قرآن کا پیغام صدیق اکبر کی سماعت سے ٹکرایا، صدیق کی صداقت میں شک کوئی نہیں، عمر کی عدالت میں شک کوئی نہیں، عثمان ذی النورین کی سخاوت میں شک کوئی نہیں، مولا مرتضیٰ کی شجاعت میں شک کوئی نہیں۔ فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، اگر محمد عربی کی زبان مبارک سے نکلے تب بھی شک نہیں، اگر کاتب وحی بن کر سیدنا امیر معاویہ قرآن کو تحریر کرے تو امیر معاویہ کی عظمت میں بھی شک نہیں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ زید بن ثابت نے بھی لکھا، ابی بن کعب نے بھی لکھا، مولا مرتضیٰ نے بھی لکھا، امیر معاویہ نے بھی لکھا، یہ سب کاتبان وحی رسول ہیں جنہوں نے عرش والے سچے خدا کا پیغام سچے رسول کی ہدایت پر تعریف فرمایا۔ برادران اسلام وہ عظیم ترین کتاب
قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی. قلب مصطفیٰ بھی بے عیب، قرآن بھی بے عیب. قلب مصطفیٰ بھی لا رہے، قرآن بھی لا رہے. وجود مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ بھی لا رہے اور بے عیب، قرآن بھی بے عیب. اللہ کریم بتانا چاہتا ہے کائنات انسانی کے لوگوں، ایک قرآن یہ ہے، ایک قرآن یہ ہے جو 30 پاروں میں ہے. ایک قرآن وہ ہے جو ام عائشہ کے پاک حجرے میں. فرمایا یہ خاموش قرآن وہ بولتا ہوا قرآن. فرمایا یہ خاموش قرآن وہ بولتا قرآن ہے. قرآن کریم کا پہلا ترجمہ ہی رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی صورت میں خود لکھا. قرآن کا لوگ کہتے ہیں نا یہ جناب قرآن ہے متن، حضور اس کی ہے تشریح. یہ قرآن ہے تشریح، سرکار ہے اس کی تفسیر. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ قرآن ہے 30 پاروں میں. وہ قرآن ہے صحابہ کے مجمع میں محمد عربی کی شکل میں نظر. فرمایا اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، محمد عربی کی زلفیں کالی ہیں. فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہادی ہے. یہ قرآن باز ہے، وہ قرآن واعظ ہے. یہ قرآن رحمت ہے، وہ قرآن رحمت للعالمین. فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، یہ خاموش قرآن میرا حبیب بولتا ہوا قرآن. فرمایا اس قرآن کو، اس قرآن کو پڑھنے والا دنیا میں قاری بنتا ہے، محمد عربی کی زیارت کرنے والا صحابی بنتا ہے. ماں کائنات انسانی کے لوگوں ذرا عزت قرآن کو دیکھو. اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قرآن جو قلب اطہر پہ نازل کیا یہ کلام ہے دعویٰ. کس کا؟ اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک دعویٰ ہے. اس کی توحید کا کیا مکمل ہے؟ ہر دعوے پر کوئی دلیل چاہیے. فرمایا یہ قرآن ہے دعویٰ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے دعویٰ. اس دعوے پر اگر کوئی دلیل ہے وہ محمد رسول اللہ ذات رحمت للعالمین. اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب ورفعنا لک ذکرک. جو ہے جناب جمعۃ الوداع اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اسم بولیے تاکہ جیڑی کوئی کسر رہ گئی ہے اللہ کریم معاف کر چھوڑے. اللہ کریم اور یقیناً ایسا گناہگار، انتہائی خطا کار، اور وہ ہے رب غفار. ہم تو آئے ہیں آج اس کی بارگاہ میں بخشش کے طلبگار بن، رحمت کے سوالی اور متلاشی بن. آج اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلانے کا وقت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جمعہ سے لے کر غروب آفتاب تک ہے ہی مانگنے کا وقت. یارو مانگ لو، مانگ لو، چشمے تر مانگ لو، مانگ لو، مانگ لو اس کے دربار میں. آج اس کا دریائے رحمت، دریائے کرم جوش میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا ماہ رمضان جتنے گناہگار جہنم سے بری ہوتے ہیں آخری لمحے میں من اللہ اور ان سب کی تعداد کے برابر پھر سے بری کر دیا. یہ بخشش کے لمحے ہیں. اللہ کریم نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا ہم نے بلند کیا. توجہ رکھیے گا، قیمتی جملے دوں گا انشاءاللہ. ورفعنا ہم نے بلند کیا، لگا آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر. اللہ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں؟ وہ اللہ الصمد ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے. اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. یہ ساری اس کی صفات ہیں. وہ ان اللہ بکل شیء علیم رب، وہ رب ہو کے فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا. مالک تو یکتا ہے، تو فرد واحد ہے، تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے. اے اللہ اگر تو اکیلا ہے تو پھر یوں کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ یہ کیوں جملہ ارشاد فرمایا ورفعنا ہم نے؟ ہم کا جملہ آپ علم و دانش کے افراد بیٹھے ہیں، صاحبان علم توجہ فرمائیے.
ہم آتا ہے جمع پر، وہ جمع سے پاک ہے، وہ واحد وحدہ لا شریک مولا، لیکن کیوں فرمایا؟ کہیں فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، کہیں فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بنا، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی الی اللہ باذنہ وسراج منیر بنا کر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو بھی منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، یار وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مالک تو یکتا تو تنہا، مگر اس کے باوجود فرما رہا ہے ہم نے بھیجا آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کر، سراج منیر بنا کر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ میں نے ایک گل دی سمجھ آئی کہ دنیا ساری کسی بندے دی مخالفت اتر آوے نا، اللہ نہ کرے، لیکن او دا کوئی سجن ویلی ہوگی ترکڑا پاور والا طاقت والا، وہ سارے بندے جڑے او دی مخالفت آ گئے نا، اکلا سجن آئے، جس آکھیا پریشان نہ ہو، اساں تواڈے نال، انہاں کیا آکھیا؟ یہ نہیں آکھیا میں تواڈے نال، بلکہ اسی تواڈے نال، آکھیا کہ نہیں؟ کیا آپ محاورے سے جملے استعمال کر دے ہو کہ نہیں؟ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ خلاق کے لمجدل نے فرمایا میرے حبیب کیا ہوا مکہ کی وادی میں، ابو جہل نے تیرے رستے پہ کنویں کھدوائے تب بھی کوئی فکر نہیں، میرے حبیب کانٹے بچھائے گئے تب بھی کوئی فکر نہیں، اوجڑیاں ڈالی گئی تیرے رستوں پر، حبیب کوئی فکر نہیں، ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ اچھا یہ دے وچ ہور چس ہے کہ آپ کے لیے، حبیب تیرے لیے، کل عید دا دن ہے تساں کسے سجن دے گھر ٹر جاؤ، انہوں آکھو جناب میں تھانوں ملن آیا صرف تھوڑے واسطے، میں آپ سے ملنا آیا ہوں آپ کے لیے، نہ کھاون مقصود ہے، نہ تیرے گھر تو پیون مقصود ہے، نہ ہور کوئی شے مقصود ہے، محض میں آیا آپ دی خاطر، آپ نو بولو تو صحیح، آپ نو ملن واسطے۔ برادران اسلام، پھر وہ میزبان جو چاہے گا مہمان وہی کھائے گا نا، میزبان دی مرضی بن جاوے میں کھوانا وہ کھائے گا بھی صحیح، وہ دی مرضی بن جائے میں پینا پیوے گا بھی صحیح، وہ دی مرضی جو دعوت و اہتمام کرے وہ سب کچھ کرے گا۔ خلاق کے لمجدل نے فرمایا میرے حبیب ورفعنا لک ذکر، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، میرے حبیب لکا تیرے لیے، محبوب تیرے لیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، ما ودعک، یہ کاف ضمیر جہاں بھی آئے گا ذات مصطفیٰ ہی مراد ہے، محبوب تجھے نہیں چھوڑا تیرے لیے، ربو کا وما قلا وللآخرۃ خیر لک، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فرمایا حبیب آپ کا ہر دور آپ کے گزشتہ دور سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، فرمایا حبیب آپ کا آپ کو ان قریب اتنا دیا جائے گا، یعطیک آپ راضی ہو جائیں، رب کا آپ کا رب دے گا، فتردہ آپ کو راضی کر دے گا، علم یجد کا عزت مصطفیٰ کی بات ہے۔ آگے اسی طرح فرمایا یتیمن فآویٰ ووجدک کا، میرے حبیب یہ بھی عزت کی بات ہے، ضالن فہدیٰ ووجدک کا، عائلن فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، میرے حبیب تیرے در تے کوئی سائل آوے خالی نہ موڑی، صرف محض سائل نہیں فرمایا بلکہ سائل پر الف لام لگایا تو یہ معرفہ بنا، کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر سائل ایک آئے ساری کائنات طلب کر لے تب بھی خالی نہیں لوٹانا، میرے حبیب ساری کائنات آ جائے
وہ ساری طلبگار بن جائے تبھی کسی کو خالی نہیں لوٹانا۔ اما السائل فلا تنہر، میرے حبیب کسی کو خالی نہیں لوٹانا۔ اچھا یہ محبوب و محب کی بات ہے، یہ رمز و راز کی بات ہے، یہ راز و نیاز کی بات ہے، یہ تو عزت مصطفیٰ کی بات ہے اور عظمت پروردگار کی بات ہے۔ ادھر رب نے یہ کہا میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے، یہ تھی سمجھ آگئی نے ایک بار فانا لکا، ادھر مدینے والے کے لیے عرش بری کے مالک نے یوں کہا، مگر مدینے والے نے اس کے لیے کیا کہا؟ ہم نے بزرگ کو عبادت میں کھڑے دیکھا تو سرکار کو ارشاد فرما رہے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ یہ سب کچھ ادھر یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ میرے حبیب میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک، کوئی کہیں کسی کے ہاں آئے تو پھر اس کے لیے وہ کہے کہ جناب آپ کی خاطر میں آیا، میزبان کی مرضی ہے اب جیسا سلوک اس کے ساتھ کرے۔ میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، محبوب اتنا بلند کیا تیری مرضی بن جائے حدیبیہ کی وادی میں مکہ کاش فتح ہو جائے، ہم سن 8 ہجری کو فتح کر کے دکھائیں گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب تیرے لیے ہم نے فتح کر دیا، فتح مبین کر دیا۔ میرے حبیب تیری مرضی بن جائے بدر فتح ہو جائے، قتادہ کی آنکھ عود میں نکل پڑے اور تیری مرضی بن جائے جب واپس درست لگ جائے ہم آپ کی مرضی پہ جوڑ دیں گے۔ پاک علی کی خیبر میں پنڈلی میں تیر لگ جائے، فرما میرے حبیب تیرا اشارہ ہو جائے پنڈلی واپس درست ہو جائے، میرے حبیب بیر روحہ میں جاتے ہوئے آپ کا ارادہ بن جائے یہ کھانا پانی مٹھاس میں بدل جائے، ہم اس کو میٹھا کر دیں گے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مرضی بن جائے مقام صحابہ پر علی کی نماز کے لیے سورج پلٹ آئے، ہم آپ کے قدموں میں موڑ دیں گے، تیری مرضی بن جائے عرش والا چاند میرے قدموں میں سلامی کے لیے آ جائے جھکا دیں گے، میرے حبیب جھکا دیں گے۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے ذکرک آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وہ مدینے والے کا ذکر کیا ہے؟ وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا پاک قرآن، رخ مصطفیٰ جلوے دلائے ارشاد جان تارے بڑے، رحمان جو سحرے لکھے قرآن دے پارے بڑے۔ یہ محبوب کی شان کے سحرے ہیں، یہ حضور کی شان کا قصیدہ ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک یہ سارا شان مصطفیٰ ہے۔ یارو شان مصطفیٰ دنیا میں بھی ہے، شان مصطفیٰ معاشر میں بھی ہے، بلکہ ہکل ذہن چاہیے قبر چی شان مصطفیٰ، قبر میں بھی پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک کا، پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک کا۔ اور موحدوں کی جماعت جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کافی، ہم کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ اللہ نہ کافی؟ ہم بھی کہتے ہیں حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی، مگر اللہ کافی ہونے کے ساتھ میرے مقدس رسول کی عظمت کی تنقید کو مت کرو نا۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر میں من ربک کا، کسی پر نجات نہیں رکھا۔ دو سوال اور بھی رکھے، اگر صرف من ربک کے جواب میں ربی اللہ کہنے سے جان چھوٹ جاتی، اگلا سوال نہ آتا، ما دینک، دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کون سا ہے؟ صرف اللہ کے نزدیک دین وہی ہے جس پر حسین کے پاک نانا نے پہرا دیا، وہ دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب نے فرمایا میرے حبیب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، محبوب تیرے پاک قلب اطہر پر قرآن نازل کر کے میں اپنی عزت و ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تیرے دین کو چھوڑ کر جو کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی قبول نہیں کروں گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی قبول نہیں کروں گا، تو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ دائمی خسارے میں چلا جائے گا۔ پتہ چلا آمد مصطفیٰ کے بعد دین یہودیت بھی
کوئی قبول کر لے وہ بھی خسارے میں، دین عیسائیت و نصرانیت قبول کر لے وہ بھی خسارے میں، صرف نجات وہی پائے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو مصطفیٰ کے جھنڈے تلے کھڑا ہو جائے گا، جو حضور کی شریعت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا۔ آج بندے کہتے ہیں جناب جیسی میری طبیعت ہو ویسی شریعت ہو، نہیں نہیں، قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے جیسے اللہ کی شریعت ہو ویسے تیری طبیعت، ویسے تیری طبیعت بن جائے تو یہ مسلمانی ہے۔ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی کہ متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم نے جناب اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا، تو یارو نہیں، طبیعت شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے، طبیعت اسی شریعت کی محتاج ہے۔ اسلام کہے نماز پڑھ، طبیعت میں اکتاہٹ ہے، نہیں دل کر رہا، نہیں حکم ہے پڑھ۔ اسلام کہے زکوٰۃ دے گا مال کم ہو جائے گا، تیری طبیعت کا تقاضا ہے گھٹ ویسی، اسلام دا تقاضا ہے بد ویسی، اسلام دے پیچھے چل۔ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ طبیعت کے پیچھے نہیں، شریعت کے پیچھے چل۔ برادران اسلام، میرے پاک محبوب بدری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو سچا دین حضور لے کے آئے ہیں، قرآن جو اترا ہے لیلۃ القدر کی مقدس رات میں، پھر 23 برس کے عرصے میں جبریل 24,000 مرتبہ سے زیادہ آئے۔ کتنے باری آئے؟ 24,000 مرتبہ سے۔ جبریل آدم کے پاس تو اتنے نہیں گئے، جبریل جناب شیس کے پاس تو اتنے نہیں گئے، جبریل زکریا اور یحییٰ آدم جناب والا نوح و شیس کے پاس تو اتنے نہیں گئے، یحییٰ کے پاس تو اتنے نہیں گئے، موسیٰ اور ہارون کے پاس تو اتنے نہیں گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جبریل آ بھی رہے ہو جا بھی رہے ہو، فرمایا سترہ ہے میرا ٹھکانہ، مگر مصطفیٰ کی زیارت کے بغیر جبریل کا دل ہی نہیں لگتا۔ بس اسی محبوب کے جلووں میں گم ہو کے رہنا چاہتا ہوں۔ جبریل پھر آپ نے ہمیں دیکھا کیسا پایا؟ یہی سوال منبر مصطفیٰ پہ میرے آقا نے جبریل سے فرمایا، جبریل ہم کو کیسا پایا؟ جبریل عرض کرتے ہیں کلمت مشارق الارض ومغاربہا لم ار مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں مشرق بھی چھان مارے، مغرب بھی چھان مارے، شمال و جنوب بھی چھان مارے، لم ار مثل محمد، تیرے برگا کوئی نہیں ڈٹھا۔ شیخ سعدی کی روح تک بھی کہنے لگے آفا کہا گردیدہم، میرے بتاں ورزیدہم، بسیار خوبہ دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری سونیا ساری کائنات نو چھوڑ میں چھان کے ماریا، تیری عظمت ورگا کسی دی عظمت نہیں دی تھی۔ محبوب تیرے جد اللہ والے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں دیکھے، محبوب تیرے بدھا کے مکھڑے جیسے کسی کا مکھڑا نہیں دیکھا، تیری واللیل اذا سجا کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں دیکھی، تیرے علم نشرح لک صدرک والا پاک سینہ جیسا کسی کا سینہ نہیں دیکھا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم چھوڑ۔ یہ سچا ہی رب نے ختم کر دیا ہے، وہ اکیلا ہی آیا ہے، اس کے در یکتا وہ اکیلا گوہر یکتا ہے، اس کے خزانہ یکتا میں۔ اسی لیے ابراہیم کھڑے ہو کے کعبے کی حویلی میں دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک وہ جو اکیلا ہے کیونکہ تو بھی اکیلا، تیرا حبیب بھی اکیلا، مالک اگر مزدوری دینے پہ آ گئے ہو تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قبول فرما لے، قبولیت پر جو اجرت ملے وابعث فیہم رسولا۔ میرے مالک میں مقام ابراہیم والے پتھر پہ کھڑے ہو کر مانگ رہا ہوں، وہ آخری گوہر جگتا جو تیرے خزانے میں لاسانی ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ ابراہیم آدم آئے صفیت مانگی، فرمان کوئی آیا کسی نے کچھ مانگا، نوح نے نجیت مانگی، زکریا نے گریہ و ساری مانگی، یحییٰ نے جناب تقوی مانگا، الیاس نے عبادت مانگی، فرمان الیسا نے اپنے زہد و تقوی کے کمال مانگے، ابراہیم ہر ایک نے کچھ نہ کچھ مانگا، ہم نے سب کچھ دے دیا۔ کعبے میں کعبے کی حویلی کے سامنے، کعبے کی عمارت کو سامنے کھڑے رکھ کر جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو میرے یار کو مانگ رہا ہے نا، آدم کے قدموں کے نشان میں نے محفوظ نہیں کیے، میں نے نوح کے قدموں کے نشان محفوظ نہیں کیے، زکریا و یحییٰ کے قدموں کے نشان میں نے محفوظ نہیں کیے، قیامت کی صبح تک
میں اس پتھر پر تیرے پائے نقش کو بطور یادگار محفوظ رکھوں گا، دنیا کو بتاؤں گا او میلاد مصطفیٰ پہ، آمد مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والوں، یہ جو حجر اسود ہے یہ بھی آمد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ فرمایا یہ جو ابراہیم کے مقام والا پتھر ہے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی یادگار۔ ابراہیم نے مانگا تھا، ہم نے اس کے قدموں کے نشانات کو بھی ایسا محفوظ کیا کہ پتھر کے سینے میں سب کچھ محفوظ ہو گیا۔ وہ حبیب جو سچا قرآن لے کے آئے اور پھر نہیں کہ صدقے ماہ رمضان آئے، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے نہ ماہ رمضان ہوتا نہ قرآن ہوتا، میرے آقا نے فرمایا میری امت کی بخشش مقصود نہ ہوتی، نہ ماہ رمضان ملتا نہ قرآن ملتا۔ یار کتنی خوش نصیب ہے یہ امت جس کو ماہ رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا اور نبی خاتم الزمان بھی ملا۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ سچا رسول عطا فرما، اسی رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے سے آج کی گھڑیوں میں جو بقیہ لمحات بچے ہیں اپنے گناہوں کا تصور کر کے ہر شخص فردن فردن اپنے گناہوں پر مالک کے حضور سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سورج غروب بعد میں ہوگا، میری تیری بخشش کا اعلان پہلے ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔